میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اور رحمتیں ہیں۔ رحمت الہی کا ایک عظیم مظہر وہ جنت ہے، اور جنت کیسی کہ جس کا نام زبان پر آتے ہی ہمارے دل و دماغ پر سرور کی ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے، اس کا موسم کیسا ہوگا، وہاں کیا کیا نعمتیں ہوں گی، یہ ذہن میں سوالات بھی ابھرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں تفصیل کے ساتھ جنت کی نعمتوں کے بارے میں کلام فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جنت اور اس کی تعمیر سے متعلق بتائیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، اور اس کا گارا مشک کا ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ اب غور کیجئے کہ کیسی تعمیر ہوگی، سونے چاندی کی اینٹیں، گارا مشک کا، مٹی زعفران کی، جو کنکر ہوتے ہیں وہ یاقوت اور موتیوں کے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں اور مسلم شریف کی حدیث، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کی ماہیت کا خیال گزرا، یعنی امیجنیشن بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک تو ہوتا ہے نا، کسی نے ایک فلاں ملک دیکھا ہو، اس کی تصویر دیکھی ہو کہ بڑا خوبصورت ہے، میں نے بھی وہاں جانا ہے، وہ مکان جو بڑا زبردست محل تھا، میں نے ایسا مکان لینا ہے، وہ کھانے جو بڑے زبردست تھے، میں نے وہ والے کھانے ہیں۔ انسان پہلے تصور بناتا ہے، پھر اس کی خواہش کرتا ہے۔ مگر جنت ایک ایسی نعمت ہے، کیا خوب بات فرمائی، اس کی ایسی نعمتیں کہ جن نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا نہیں، بلکہ انسان کے دل پر ان کی ماہیت کا خیال بھی نہیں گزرا، یعنی امیجنیشن، تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کیسی جنت ہوگی، اس قدر عظیم نعمت۔ اور جنت ہے کتنی بڑی، کبھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ 1.5 ارب مسلمان تو ابھی رہتے ہیں، پہلے جناب کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان چلے گئے، قیامت تک نہ جانے کتنے مسلمان آئیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا جنت میں 100 منزلیں ہیں، اور ان میں سے ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ اللہ کی جنت بہت بڑی ہے۔ اور پھر جنت کے دروازے، میرے آقا فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث، حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اب دروازہ کتنا بڑا، اب ایک نارمل دروازہ ہو اس میں تو بہت تھوڑے لوگ گزر سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک، مسلم شریف کی حدیث، سیدنا عتبہ بن غزوان اس کے راوی، میرے آقا نے فرمایا جنت کے دروازوں کی چوکھٹوں میں سے ہر 2 چوکھٹ کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اب غور کیجئے، اتنے بڑے بڑے دروازے ہوں گے، اور روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جب جنت میں جنتی داخل ہوں گے نا، تو کاندھے سے کاندھا چھل رہا ہوگا، اور جنت کے دروازے کی چوکھٹیں جو ہیں وہ ہل رہی ہوں گی، یعنی اتنی تعداد میں مسلمان جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کی رحمت سے ہمیں بڑی امید ہے کہ وہ رب کریم ہمارے ایمانوں کی حفاظت بھی فرمائے گا، اور آقا کی شفاعت کے صدقے ہم جنت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ وہ نعمتیں ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو، بہت طویل بحث ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ جنتیوں کی عمر کتنی ہوگی؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اہل جنت میں سے کوئی چھوٹا یا بوڑھا مر جائے گا تو اسے جنت میں 30 سال کا بنا دیا جائے گا، یعنی سارے 30 سال کے ہوں گے۔ اسی طرح کھانے، سبحان اللہ، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں۔ تو اسی طرح کھانے بھی جو وہ چاہیں گے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر جنتی کسی پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھے گا اور تمنا کرے گا کہ مجھے اس کو کھانا ہے، تو وہ بھنا ہوا اس کے سامنے تیار آ جائے گا، جتنا پینا ہوگا اتنا پانی، اتنا دودھ، اتنا شہد اس کے سامنے آ جائے گا۔ تو کون سی نعمت ہے جو جنت میں نہیں ہے؟ اور پھر جنت کی حوروں کے بارے میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشنی ہو جائے، ساری فضا زمین سے آسمان تک خوشبو سے معطر ہو جائے، اور اس کے سر کی اوڑھنی یعنی اس کا دوپٹہ
دنیا و ما فیہا اس سے بہتر ہے۔ تو پتہ چلا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نعمتیں ایسی ہیں کہ جس پر بندہ تصور کرنا چاہے تو بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے مرتبے کا جنتی وہ شخص ہوگا جو صبح و شام دیدار الہی سے مشرف ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ترجمہ کنز الایمان، کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے۔ جنت کی نعمتوں پر تو کئی بیانات کیے جا سکتے ہیں اور اس کا مطالعہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ بعض اوقات دنیا کی نعمتوں، دنیا کے جناب عیش و آشائش کو جب ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی غریب شخص ہوتا ہے اور جب کسی امیر کا گھر دیکھتا ہے، اس کی گاڑی دیکھتا ہے، اس کی ٹھاٹ باٹ دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں ہو سکتا ہے یہ خیال آتا ہو کہ میں تو پیچھے رہ گیا، یہ آگے بڑھ گیا، یہ دنیا میں اتنا نوازا گیا۔ تو دنیا تھوڑی ہے اور جنت میں جو چلا گیا اس کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں۔ دنیا میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے جناب جس کو آپ کہیں سرمایہ دار، عیش و عشرت سے رہنے والے، اچانک کنگال ہو جاتے ہیں۔ اچھا کنگال نہیں ہوتے، عیش میں ہی رہتے ہیں، مگر دنیا سے تو جانا ہی ہے۔ مگر جنت میں جو داخل ہو گیا، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ ہمیں تمنا کرنی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے ایسے کام کرنے ہیں کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جنت میں داخلہ مل جائے۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔